الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا، چونکہ زنا کی برائی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا گندا عمل ہے کہ ایسے کوڑے مارے جائیں. اب اللہ زانی مرد کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ جو زنا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا، وہ نکاح نہیں کرتے مگر زنا کرنے والی عورت یا مشرک عورت سے ہی. کیا مطلب اس آیت کا؟ دیکھیں یہ آیت اپنے ظاہر پہ نہیں ہے. ظاہری مطلب تو اس کا یہی ہے کہ زنا کرنے والا مرد جو ہے وہ صرف بدکار عورت سے ہی نکاح کرے گا یا کافر عورت سے ہی نکاح کرے گا. اگر ہم اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں تو یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سے بدکار آدمیوں کی شادی ہو جاتی ہے پاک دامن عورتوں سے. اور دوسری بات تو یہ کہ مشرک عورت سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو زانی ہے وہ مشرک عورت سے نکاح کر لیتا ہے، حالانکہ وہ تو قرآن خود ہی کہتا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہوتا، دوسرے مقام پہ ہے یہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آیت اپنے ظاہر پر نہیں ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شخص زنا کا عادی ہوتا ہے نا اس کی نیچر بتائی ہے کہ اس کی نیچر نکاح ہے ہی نہیں، اس کی نیچر ہے صرف اپنی خواہش پوری کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا گندے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی رغبت گندگی میں ہی ہوتی ہے، ان کو گندگی ہی پسند ہوتی ہے. تو اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو زنا کے عادی لوگ ہوتے ہیں، جو زانی ہوتے ہیں، وہ ان کی رغبت گندگی میں ہی ہوتی ہے. اور وہ گندگی کیا ہے؟ بدکاری. ایک پاک دامن آدمی کو نکاح چاہیے ہوتا ہے. کیوں چاہیے ہوتا ہے پاک دامن آدمی کو نکاح؟ وہ چاہتے ہیں میری کوئی گھر والی ہو، میں برائی سے بچوں، میری اولاد ہو، ایک خاندان مجھے اور مل جائے اور میں گھر کا سربراہ ہوں. یہ جو نکاح پہ جو ایک خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ گھر داری ہو، میری ایک فیملی ہو، میں اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جایا کروں، ایک فیملی والا آدمی اچھا لگتا ہے، اور میرے پھر اولاد ہو جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، میرا کوئی والد وارث ہو. پیغمبر جب بھی نکاح کرتے ہیں، یہ نیک لوگ جب بھی نکاح کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر یہ حکمتیں ہوتی ہیں. قرآن بتا رہے کہ زانی آدمی کے پیش نظر نکاح ہے ہی نہیں. زانی کے پیش نظر ہے گند میں منہ ڈالنا، بدکاری کرنا، اپنی حرام خواہش کو پوری کرنا. تو اس کے لیے زانی عورتیں اور مشرک عورتیں ہی اس کی جو یہ گندگی ہے نا اس کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہیں. لہذا اگر وہ نکاح کرتا بھی ہے تو ایسے گندی عورتوں سے ہی کرے گا وہ نکاح. یعنی اس کا اصل مقصد نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، گند میں منہ مارنا ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ اس گندگی کے حصول کے لیے سامنے والی بغیر نکاح کے راضی نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کو بہت سارے فائدے نکاح میں حاصل ہوتے ہیں، زنا میں نہیں ہوتے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ بھائی ہمیں آپ نکاح کرو گے تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہو، ادروائز نہیں. تو وہ مجبوری میں نکاح کرتا ہے، لیکن اس کا پیش نظر نکاح مقصد ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے نا. تو خواہش پوری کرنے کے لیے اگر وہ نکاح کرے گا بھی تو گندی عورتوں سے نکاح کرے گا وہ. جبکہ جس کے پیش نظر اولاد ہو، اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی کوشش ہوگی بھائی میں خود جیسا مرضی برا ہوں لیکن مجھے عورت پاک دامن چاہیے تاکہ میرا گھر چلے. وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، وہ میرا خیال کرے گی. تو یعنی اس آیت کا حاصل یہ نکلا کہ گندے لوگ جو ہیں نا ان کو گندگی میں ہی منہ مارنا ہوتا ہے، تو گندوں میں ہی وہ دلچسپی لیتے ہیں. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. اور بدکار عورتیں جو ہیں ان کی طرف رغبت صرف بدکار مردوں کو یا مشرکوں کو ہی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ پہلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ گندے لوگ گندگی میں رغبت رکھتے ہیں، لیکن اس میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ گندے لوگ تو صرف گندگی میں رغبت رکھتے ہیں، لیکن اس گندگی میں ہو سکتا ہے اچھے لوگ بھی رغبت رکھتے ہوں، اچھے لوگ گندگی میں بھی رغبت رکھتے ہوں اور اچھائی میں بھی رغبت رکھتے ہوں. تو اللہ نے نفی کر دی، نہ اس گندگی میں رغبت صرف گندوں کی کو ہی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کو نہیں ہوتی. یعنی زانی عورت کی طرف رغبت صرف بدکار مردوں کو ہی ہوتی ہے، اچھے مردوں کو اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی. اور پچھلی آیت سے پتہ چلا کہ بدکار مرد جو ہے اس کو رغبت صرف بدکار عورتوں میں ہوتی ہے، اچھی عورتوں میں نہیں ہوتی. تو بدکار مرد کو رغبت صرف اچھی عورتوں میں ہوگی، بدکار مرد کو رغبت صرف بری عورتوں میں ہوگی، اچھی عورتوں میں نہیں ہوگی. اور بدکار عورتوں میں رغبت بھی صرف بدکار مردوں کو ہی ہوتی ہے، اچھے مردوں کو بدکار عورت کی طرف رغبت نہیں ہوتی.
تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ برے لوگوں کی طرف برے لوگوں ہی کی رغبت ہوتی ہے، اور قرآن نے تو یہ بیان کیا کہ وہ انہی سے نکاح کرتے ہیں، لیکن قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کیونکہ وہ بدکار ہیں تو ان کا اصل مقصد تو ہوتا ہے خواہش پوری کرنا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواہش اس کے بغیر پوری ہوتی نہیں ہے نکاح کے بغیر، تو پھر وہ زانی عورت کو ترغیب دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مقصد گھر بسانا اور یہ تو ہے ہی نہیں. تو وہ فاحش عورتیں ہوتی ہیں، وہ بیسیوں مردوں سے منہ کالا کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں چلو جی ہم نکاح کر لیں گے اس کے ساتھ. تو اس لیے خوب سمجھ لیں اس آیت کا مفہوم کہ جو رغبت، جیسے سورہ نور کے اگلے رکوع میں آئے گا الخبیثات للخبیثین، وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. تو رغبت کی بات ہے. باقی یہ پاسبل ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی زانی ہے لیکن اس کو اپنے زنا پر ندامت ہے اور وہ چاہتا ہے برائی چھوڑنا، تو وہ عین ممکن ہے پاک دامن عورت سے نکاح کرنا چاہے تاکہ یہ مجھ سے برائی چھڑوانے میں میری معاون اور مددگار بنے. تو اس وقت ہوگا تو یہ زانی، لیکن اس کی جو رغبت ہوگی پاک دامن عورت کی طرف نکاح کرنے میں، یہ رغبت زانی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ مسلم ہونے کے لحاظ سے، کیونکہ اس کا اسلام اس کو کہہ رہا ہے کہ تو برا عمل کر رہا ہے لہذا تجھے پاک دامن عورت چاہیے. تو اس وقت اس کی حیثیت زانی کی رہتی نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پاک دامن آدمی ہو، نیک آدمی ہو، لیکن وہ زانی عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہو، بدکار عورت سے، تو اس میں پھر اس کا جو نیکی ہے نا وہ نیک ہونے کی حیثیت سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ پھر کسی اور حیثیت سے کر رہا ہوتا ہے. عاشق ہو گیا اس کے اوپر یا اور کوئی پیسوں کا مفاد ہے اس میں، تو کسی اور وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، تو حیثیت چینج ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر مزاروں پہ چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں کے مندروں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. لوگ ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ تو شرک مشرک نہیں ہو، آپ مندروں میں بھی جا رہے ہو، آپ چرچوں میں بھی جا رہے ہو، آپ مزاروں پہ جا کے چادریں بھی چڑھا رہے ہو. تو کہتے ہیں بھائی ہم یہ مذہب کے اعتبار سے نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک سیاسی لیڈر ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں، ہم نے سب کو خوش رکھنا ہے. یہ سوچ تو غلط ہے، لیکن اس وقت ان کی حیثیت ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں وہ کر رہے ہوتے، بلکہ وہ کسی اور جہت سے کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور حیثیت سے کر رہے ہوتے ہیں. تو حیثیت بعض دفعہ چینج ہو جاتی ہے کہ آپ ہیں تو کچھ اور لیکن کام دوسرا کر رہے ہیں، وہ کسی اور جہت سے کر رہے ہیں. تو زانی ہونے کی جہت سے اگر دیکھا جائے، بدکار ہونے کی جہت سے دیکھا جائے، تو بدکاری تو تقاضا کرتی ہے بدکار عورتوں میں ہی دلچسپی ہو، اور بدکار عورتوں کی طرف رغبت بھی صرف بدکار مردوں کو ہی ہو. لیکن بعض دفعہ بدکار آدمی کسی اور حیثیت سے، کسی اور جہت سے وہ پاک دامن عورت میں دلچسپی لے سکتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں گھر بساؤں، اور اس وقت اس کو بدکاری والا عنصر اس پہ حاوی نہیں ہوتا، اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے. تو کسی اور حیثیت سے اگر کوئی جا رہا ہو تو بدکار عورت پاک دامن سے بھی نکاح کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ نیک آدمی کسی فاحشہ عورت سے بھی نکاح کر لیتا ہے، تو وہ حیثیت چینج ہو جاتی ہے اس کی. لیکن اللہ نے بتا دیا ہمیں ان آیتوں میں کہ نارملی اصولی ضابطہ یہی ہے کہ بدکار لوگوں کو دلچسپی گندے لوگوں میں اور کافروں میں ہی ہوتی ہے، اور گندے لوگ اور کافر عورتوں کی طرف رغبت بھی کافروں کو ہی ہوتی ہے اور بدکار مردوں کو ہی ہوتی ہے. تو اس آیت سے ہمیں بہرحال یہ بات پتہ چل گئی، بہت اہم بات، کہ ہم اپنے آپ کو اس ترازو میں تول سکتے ہیں کہ ہم جب نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس قسم کی عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ دینی گیٹ اپ تو ہوتا ہے ان کا، لیکن ان کو نکاح کے لیے ایک فاحشہ اور بے پردہ اور جو ہے وہ بری عورتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، جو نہ پراپر لباس پہنتی ہوں، نہ پردہ کرتی ہوں، کیونکہ ان کو عیاشی چاہیے. اس کا مطلب کہ یہ نکاح کے ذریعے گھر نہیں بسانا چاہتے، بس عیاشی برائے عیاشی ہے. اب آپ خود سوچیں نا کہ ایک باپردہ عورت ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ مردوں میں دلچسپی نہیں لے گی، دائیں بائیں نہیں دیکھے گی، اولاد بھی دے گی آپ کو، بچوں کی تربیت بھی اچھی کرے گی، تو نکاح کی مصلحتیں اس عورت میں حاصل ہوں گی یا فاحشہ میں حاصل ہوں گی؟ یعنی اس کی میں ایک آسان مثال سمجھاؤں، بار بار میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بہت دفعہ بیان کیا. ایک صاحب میرے پاس آئے، جی مجھے ڈاکٹر لڑکی چاہیے، ڈاکٹر لڑکی چاہیے، ڈاکٹر لڑکی چاہیے، پیچھے پڑے ہوئے تھے نا میرے اپنے بیٹے کے لیے، مجھے بہو ڈاکٹر چاہیے. تو بہت سارے اچھے اچھے رشتے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مسترد کر دیے. بڑی اچھی اچھی گھریلو لڑکیاں ان کو لوگوں نے بتائیں کہ بھئی یہ ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، گھرداری بھی اچھی ہے، کر لے گی، خاندان بھی اچھا ہے، نہیں جی مجھے ڈاکٹر چاہیے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ
اپنے بیٹے کی شادی کیا کلینک چلوانے کے لیے کر رہے ہیں یا علاج کے لیے کر رہے ہیں؟ تو علاج کے لیے کیا ڈاکٹروں کی کمی ہے؟ یعنی آپ یہ تو فیصلہ کریں کہ نکاح میں آپ کے پیش نظر کون سی مصلحت ہے. تو اگر واقعی یہ مصلحت ہے کہ جی آپ کو بیوی ایسی چاہیے یا بہو ایسی چاہیے کہ آپ نے اس سے لوگوں کا علاج معالجہ کروانا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو گھر کے لیے چاہیے تاکہ اولاد ملے, آپ کو بچوں کی گھر میں رہ کے اچھی تربیت ہو, پھر یہ ڈاکٹر ہی کی پخ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ ایک ہی چیز پہ سوئی آ کے اٹک کیوں گئی ہے؟ تو خیر ڈاکٹر کی مثال تو میں ایک سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ نکاح کے پیش نظر مصلحتیں کیا ہیں, اس کو پہلے سامنے رکھا جاتا ہے. تو اب ہم بدکار عورت کا اور ایک پاک دامن عورت کا جب مقابلہ کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر گھر بھی چلا سکتی ہے, کلینک بھی چلا سکتی ہے, لیکن ایک بدکار عورت جو ہے وہ گھر نہیں چلا سکتی. مرد کو ہر وقت شک رہے گا کہ پتہ نہیں کتنوں کے اس سے تعلقات ہیں, یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے میرا بھی ہے یا کسی اور کا ہے. تو کیسے انسان اپنے بچوں سے محبت کرے گا جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ پتہ نہیں میرا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو زانی اور بدکار لوگ ہیں جن کا مقصد گھر داری ہے ہی نہیں, ان کا تو بنیادی مقصد ہی بس عیاشی ہے. ان کو اس سے کیا غرض کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے, یا بچہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, انہیں تو ہوس پوری کرنی ہے بس. تو وہ گندی عورتیں ان کے لیے زیادہ ہوس پوری کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور جو نیک لوگ ہیں تو وہ پاک دامن عورت میں دلچسپی لیں گے. تو اب آپ خود سوچیں کہ پاک دامن اور جو فاحشہ عورت ہے, جب ان کو آپ کمپیئر کریں گے, یا غیر مسلم اور مسلم عورت ہے, قرآن مشرکہ کا بھی ذکر کر رہا ہے, ایک غیر مسلم اور مسلم عورت کو جب آپ کمپیئر کریں گے تو کون زیادہ اچھا گھر بسا سکتی ہے؟ یقیناً مسلم عورت بسا سکتی ہے. آپ غیر مسلم سے نکاح کریں گے, اگر مشرکہ سے نکاح کریں گے, تو اس کو سب سے پہلے یہ سمجھایا کیسے جائے گا کہ شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے. گھر میں جب کوئی سربراہ ہی نہ ہو تو گھر چلے گا کیسے؟ وہ نہیں مانے گی, اس کا مذہب رکاوٹ بنے گا جہاں پہ, وہ کہے گی میں نہیں مانتی. پھر آگے جب اولاد ہوگی, اگر آپ اسے کہیں بھئی اولاد ہمیں یعنی مجھے اولاد چاہیے, تو وہ کہہ سکتی ہے کہ میرا رائٹ ہے, مجھے نہیں چاہیے اولاد. تو آپ کیسے کریں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے بے اولادی میں زندگی گزر جائے, یا آپ کو زیادہ اولاد چاہیے, اس کو کم اولاد چاہیے. تو جو پاک دامن اور مسلمان عورت ہوگی وہ مذہب کی پابند ہوگی. اس نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے نکاح میں ترغیب دی ہے جو تمہیں کثرت سے اولاد دے, جو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے, شوہر کے آبرو کی حفاظت کرے, رشتہ داری جوڑے, شوہر کے خاندان کی خدمت کرے تاکہ رشتہ داری جڑے, تعلقات مضبوط ہوں. تو ایک مذہب کی پابند اور اللہ کو ماننے والی, اس کے رسول کو ماننے والی عورت وہ گھر بہت اچھے طریقے سے بسا سکتی ہے. اور اس کے بالکل 180 ڈگری پہ ہم جاتے ہیں تو جو فاحشہ عورت ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 2 دن بھی گھر چلا سکے وہ. تو ایسے 2 آپشن آپ کے پاس آئیں گے. تو جو گھر بسانے والے لوگ ہیں, جو نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے تاکہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں سہارا بنے, آخرت میں سہارا بنے, آبادی بڑھنے کا ذریعہ ہو, تاکہ کمانے والے بازو پیدا ہوں اور ملک کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے وہ, اور محبتیں ملیں ہمیں ان سے, اور پھر ہماری وراثت کا کوئی والی وارث ہو, اور بیوی بھی چاہیے تاکہ ہم حرام سے بچیں, ہمیں ایک محبت کرنے والی عورت ملے. تو یہ ساری مصلحتیں ایک پاک دامن اور باحیا عورت میں میسر ہے. تو اللہ نے بتا دیا, ایک مقابلہ کیا ہے کہ ایک طرف انتہائی نیک لوگ ہیں اور ایک طرف زانی اور شرابی قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ جو گندے لوگ ہیں ان کی رغبت ادھر ہوتی ہے, اور جو پاک دامن لوگ ہیں ان کی رغبت ادھر ہوتی ہے. تو اب آپ کی رغبت کس طرف ہے؟ اگر آپ کو بھی فاحشہ عورت چاہیے, آج بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پردے والی لڑکی نہیں چاہیے, ان کو چاہیے کوئی بہت ہی کوئی فیشنیبل اور ایسا فیشن جو ناجائز فیشن ہے, اپنے جسم کو ایکسپوز کرنا. عورتوں کا پردہ اتروا دیتے ہیں مرد بہت سارے, اپنی بیویوں کا پردہ اتروا دیتے ہیں. تو پھر بڑھاپے میں یہ لوگ روتے ہیں, کیونکہ جب عورت بے حیا ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ شوہر سے بھی محبت نہیں کرتی وہ. تو اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھر بسانے کا شوق ہی نہیں ہے. اور میجورٹی ہماری سوسائٹی میں دینداروں کی بھی ایسی ہو گئی ہے جن کو اولاد کا بھی شوق نہیں ہے. اس کا مطلب بھی یہ کہ آپ دیکھ لیں نا, ایک بچہ ہو جاتا ہے بس بیگم نسل روکو. اس کا مطلب یہ صرف عورت اور مرد کا جو ریلیشن ہے یہ ایک شہوت پوری کرنے کا ریلیشن رہ گیا بس. تو آج بھی میجورٹی جو شادی کرتی ہے نا, کوئی لڑکی پسند آ گئی تو بس اپنی شہوت پوری کرنی ہے اس سے, اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو یہ رہ گیا آج. نکاح بھی ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ نکاح کی یہی حیثیت آج رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ کو شریف لوگ پسند ہیں جو اولاد بھی چاہتے ہیں, پھر اس اولاد کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں,
اور پھر بیوی کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، پردے دار عورت ہوتی ہے، پھر مل کے گھر کی اچھی تربیت کرتے ہیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور جن کی یہ سوچ نہیں ہے ان کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کی کیا سوچ ہے، ہمیں اس کرائٹیریا، اس معیار پہ اپنے آپ کو رکھ کے اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میجورٹی تو ہماری ایسی ہے کہ جو چاہتی نہیں ہے کہ اولاد ہو، یعنی نکاح کی مصلحتیں حاصل ہوں۔ نکاح بھی ہو رہا ہے تو صرف عیاشی برائے عیاشی کے لیے ہو رہا ہے، نکاح کی مصلحتیں ان کے پیش نظر ہوتی نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میرے جو لوگ بیان سنتے ہیں نا، 2 شادیاں کرنی ہیں، 3 شادیاں کرنی ہیں، اور پھر آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جب نکاح کروں گا تو میں پابندی لگاؤں گا کہ مجھے اولاد نہ ہو میری۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو اولاد کا حصول تھا۔ آپ ایک عورت کو ہمیشہ کے لیے ماں بننے سے روک رہے ہو، اس عورت کا حشر کیا ہوگا بڑھاپے میں جا کے؟ تو اپنے مزے کی خاطر ایک عورت کو آپ اولاد سے محروم کر رہے ہو۔ وہ عورت بھی عام عورت نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی بنے گی، اپنی بیوی کو محروم کر رہے ہو بڑھاپے میں۔ لیکن کیا ان کو بس اپنے مزے چاہیے؟ یہ سوچتا ہے کہ میں تو مزے اڑا لوں گا نا، اولاد کی ذمہ داریاں نہیں اٹھاؤں گا، اور میں مر جاؤں گا، میرے بعد اس کا جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے۔ تو یہ بہت ہی بری سوچ ہے۔ قرآن کی اس آیت میں ان تمام قسم کی فکروں کی اور ان تمام قسم کی سوچوں کی نفی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھ لیں، آج یورپ کو دیکھ لیں، غیر مسلم دنیا کو اسی آیت پہ آپ رکھ کے دیکھیں، پورا یورپ، پورا امریکہ، پوری مغربی دنیا، ان کا یہی حال ہے۔ ان کو زنا چاہیے، نکاح نہیں چاہیے۔ نکاح کرتے ہیں 50-55 سال میں جا کے، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب گرل فرینڈز جو ہے نا ہم سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گی، اور اب ہمارا بڑھاپا آ رہا ہے تو چلو کسی کو بیوی بنا کے روکو۔ تو وہاں بھی نکاح کا مقصد نکاح نہیں ہوتا، وہاں بھی نکاح کا مقصد ہے کہ اب حرام دروازہ جو تھا، جو زنا والا دروازہ تھا، تو ویسے ہی بڑھاپے میں بند ہو رہا ہے، تو چلو اب کسی سے بیوی بنا کے اس سے شادی کر لو تاکہ کوئی تو ٹکے تمہارے پاس، کوئی تو بڑھاپے میں تمہارے ساتھ آ کے بیٹھے۔ تو جس کلچر کی ہم صبح و شام تعریف کرتے ہیں نا کہ وہ اتنے اچھے، وہ اتنے اچھے، قرآن ان کی اس آیت میں کیسی برائی بیان کر رہا ہے کہ ان کی حرکتیں تو دیکھو تم۔ اور جس کلچر کو ہم اپنے کلچر کو اور اپنے لوگوں کو صبح و شام برا بلا کہتے ہیں، ان میں میجورٹی الحمدللہ نکاح کرنا چاہتی ہے، اور اگر نہیں چاہتی تو وہ بھی اسی برائی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس سے کمپیئر کیا اللہ نے کافر کو اور برے لوگوں کو اور اچھے لوگوں کو، کہ اچھے لوگ نکاح میں رغبت رکھتے ہیں، پاک دامن عورتوں میں، اور ان سے نکاح کا مقصد گھر بسانا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، نکاح کے جو مصلحتیں وہ ہوتی ہیں۔ اور جو برے لوگ ہیں وہ صرف عورت سے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ کافر اور مشرک لوگ۔ تو جو مسلمان صرف اور صرف خواہشات کی خاطر عورت کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ مسلمان بھی اسی آیت میں داخل ہے۔ اور جو اس لیے بھاگتا ہے عورت کے پیچھے کہ بیوی بنا کے اس سے گھر بسائے گا، اپنی اولاد پیدا کرے گا اور ذمہ داریاں اٹھائے گا، تو وہ اللہ کی نظر میں اس راستے کو اختیار کر رہا ہے جو پیغمبروں کا راستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ چیز حرام کر دی گئی ہے مومنین پر۔ کیا حرام کر دی گئی ہے؟ کہ کسی عورت سے زانی ہونے کی بیس پہ اس کی طرف رغبت کرنا، کہ صرف خواہش برائے خواہش ہو اور کوئی مقصد ہی نہ ہو، صرف زانیہ ہونے کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا، اس چیز کو اللہ نے مومنین پر حرام کر دیا، کیونکہ یہ کافروں کا شیوا ہے اور غیر مسلموں کا شعار ہے۔ یہ مسلمان، اسی طرح یہ بدکار لوگوں کا شعار ہے۔ پاک دامن لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یرمون المحصنات۔ اچھا ویسے یعنی میں یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں۔ فقہی مسئلہ کیا ہے کہ اگر